الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مالک حقیقی دا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دے پاکیزہ توسل اور اپنے پیارے بندیاں دیاں پاکیزہ نسبتاں دا صدقہ تواڈے میرے جہاں عاجزاں گناہگاراں ایک واری پھر اپنے ذکر واسطے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی تعریف و توصیف واسطے آقا پاک دے اہل بیت اطہار دی پاک بارگاہ وچ سلامی اور غلامی واسطے منتخب فرما کے رل بہن دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعائے رب العزت اس پاک محفل نو سجان آڑیاں نو اس پاک محفل وچ دور و نزدیک تو تشریف لیان آڑیاں نو پنڈال دا حسن ودھان آڑیاں نو کسے بھی حوالے نال کوئی خدمت سر انجام دین آڑیاں نو اپنے محبوب دی آل پاک دیاں عزتاں دا صدقہ اس جہان دیاں عزتاں نصیب فرمائے۔ جنہ دے ایصال ثواب واسطے محفل سجی میرا مالک بالخصوص انہاں مرحومین نو تے ساڈے ساریاں دے بھی مرحومین نو اگلے جہان وچ اعلیٰ ترین درجات دے نال سرفراز فرمائے۔ اور سیال برادران بالخصوص عزیز القدر اعجاز احمد سیال دی خصوصی کاوش نال اس آکر دی حاضری ہے میرا مالک انہاں نو حضور دیاں بچیاں دی عزت صدقہ رزق حلال تے وافر نصیب فرمائے اور اپنے راہ تے لاؤن دی اس تو بھی ود کے ذوق شوق دے نال توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین بحمداللہ اج ساڈی گفتگو دا خوبصورت سلسلہ تیسرے مقام تے پہنچ چکا ہے۔ جڑے احباب لگاتار انہاں محفلاں حاضر ہو رہے ہو انہاں دیاں ذہن وچ یقیناً یہ حقیقت موجود ہے کہ یکم محرم الحرام شریف تو لگ کے اج تک اسی جس موضوع دے مختلف حوالیاں نال اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ سرکار دے خاندان عالی شان بالخصوص مولائے کائنات سیدہ کائنات تے حسنین کریمین طیبین طاہرین انہاں دی محبت انہاں دی عقیدت
انہاں دی غلامی دی ضرورت اور اہمیت نو اللہ دے قرآن نے کیویں بیان فرمایا ہے تے سونے نبی دی سونی زبان نے کیویں بیان فرمایا. پہلی محفل پاک اسی قرآن دی روشنی چ مسئلے نو سمجھیا اور ایک گل اساں سمجھی کہ قرآن نے لفظ حسنہ کہہ کے آل رسول دی بالخصوص انہاں چواں دی محبت دی اہمیت اجاگر کردیاں اشارتاً نے گل عطا کر دیتی کہ انہاں دی محبت و عقیدت ہوئے جدی اس جہان وچ بھی لوڑ ہے، قبر وچ بھی لوڑ ہے، حشر وچ بھی لوڑ ہے تے جنت وچ بھی انہاں دی غلامی دی لوڑ ہے. کل دی نشست وچ اساں اس مضمون نو تفصیل نال کھولیا اور سونے نبی دی سونی زبانی اساں یہ گل سمجھی کہ اس جہان وچ دو چیزاں بڑیاں ضروری ہیں. ایک شئی دا نام ہے ایمان تے دوجی شئی دا نام کی ہے واہ بھائی واہ زندہ باد. اساں سرکار دی پاک زبان کو یہ مسئلہ سمجھیا کہ ایمان بھی انہاں دی غلامی نال لبدا ہے تے اس جہان وچ شان بھی رب انہاں دی محبت دا صدقہ ہی عطا فرما. اور پھر دوسری منزل چونکہ 5 منزلاں دوسری منزل نزا دی منزل آئی او دے حوالے نال بھی اساں گل سمجھی کہ مرن لگیاں موت دا سونا ہونا تے کلمے دا نصیب ہونا یہ بھی حضور دے وعدے دے مطابق انہاں نے ہی نصیب ہوندا ہے جنہاں دیاں سینیاں وچ حسنین تے انہاں دے والدین دی محبت دا ڈیرا لگ گیا ہویا ہو. پھر تیسری منزل قبر دی عرض کیتی آئی. قبر دے حوالے نال بھی یہ دسیا بھئی جہان دیاں قبراں ہور ہوندیاں انہاں دیاں نوکراں دیاں قبراں نو اللہ نے ہور شان عطا فرمایا. چوتھی اور 5ویں منزل کل رہ گئی آئی. چوتھی منزل آئی حشر دی منزل قیامت دی منزل. اج دی اس نشست میں چوتھی اور 5ویں منزل سونے نبی دی سونی زبانی عرض کر کے اگر میں وقت ملیا تو میرا ارادہ ہے کہ میں یہ مسئلہ بھی جناب دی خدمت عرض کراں کہ یہ تے پتہ لگ گیا بھائی انہاں دی محبت دی ہر جائی لوڑ ہے. یہ بھی عرض کراں کہ انہاں نال محبت دا معیار کی اللہ تے اللہ دے رسول نے بیان فرمایا. یعنی کتنی محبت کرنی ہے پر کس لیول دی کرنی ہے کس سٹیٹس دی کرنی ہے کتنی محبت انہاں نال کریے تے اللہ بھی راضی ہوندا ہے تے اللہ دا حبیب بھی راضی ہوندا ہے. تے پھر وقت ملیا تے جڑا اصل موضوع دے واسطے میں یہ سارا پد کر لیندا ہے وہ یہ بھی دعویٰ محبت دا انہاں نال میرا بھی ہے دعویٰ محبت دا تیرا بھی ہے دعویٰ محبت دا کئی مسلکاں تے مذہباں تے مکاتب فکر دا بھی ہے. یہ گل بھی جویں اگلی قرآن تے نبی دی زبان چو سمجھیے یہ گل بھی سمجھنی ہے کہ انہاں نال محبت وچ کچا کیڑا ہے تے انہاں نال محبت وچ سچائی رب نے کناں عطا فرما چھڈی. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ مضمون بڑا ضروری ہے جڑا میں اشارہ کر رہا ہوں بھئی ایک گل دی ونڈ کرنی ہے بھئی آتے تھے اسی سارے اسی اہل بیت دے محباں اسی حسین تو صدقے اسی حسن پاک تو صدقے مولا علی تو صدقے بی بی پاک تو صدقے
یہ ترکڑی نہ تلائیے، یہ کسوٹی نہ مرائیے، تے کسوٹی بھی کسے خطیب کولو نہیں، اللہ دے حبیب کولو تے قرآن مجید کولو کسوٹی لے آئیے، جیڑی کسوٹی یہ دس چھڑے با آ نشانیاں ہیں جنہ ویچ اے آ گئیاں، سمجھ لو اللہ نے انہوں پاکاں دی سچی محبت عطا فرما چھڑی۔ مضمون بڑا طویل ہے، اللہ کرے سفر آسان ہوئے۔ پہلیاں دو منزلہ جڑیاں پچھلی میری گفتگو وچوں رہ گئیاں تے میں پہلو نہ عرض کرنا چاہنا، ترے منزلہ میں عرض کر چکیاں، اس جہان اچ لوڑے، قبر اچ انہاں دی محبت دی لوڑے، مرن لگیاں انہاں دی محبت تے غلامی دی، ہون آ گئی منزل کیڑی؟ حشر۔ کیڑی منزل آ گئی؟ حشر۔ آؤ حشر والی منزل دی وانڈ بھی اللہ دے قرآن کولو بھی کرائینے ہاں تے نبیاں دے سلطان کولو بھی کرائینے۔ قرآن مجید فرقان حمید 19 سپارے دے پہلے رکوع حشر دا منظر رب نے بیان فرمایا کہ اس طرح ہوئے گا، اس طرح ہوئے گا۔ میں اس تفصیل اچ نہیں جا سکتا کہ سورج کتن تے آ جائے گا اور کی ہوئے گا۔ جتنیاں شدتاں تے جتنیاں تکلیفاں ہو سکتی ہیں وہ حشر دے میدان وچ موجود ہون گیاں۔ اپنے پسینیاں وچ آپ نہاونا ہے، سورج سوا نیزے تے ہونا ہے، زمین تانبے دی ہو جانی ہے، ایڈا کوکھا ویڑا آ جانا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ماؤ کدی بھی پترے دا سنگ نہیں چھڈیا، پر اس دیڑے ایڈی ڈاڈی بننی ہے بھئی اللہ فرماندا ہے ماؤ پترے دا سنگ چھڈ دینا ہے، پترے ماؤ دا سنگ چھڈ دینا ہے۔ اتنی شدید تکلیف دی او کیفیت ہونی ہے تے اس تکلیف دی کیفیت وچ ساری کائنات دے سامنے ایک بادشاہ دی بادشاہی دا راز کھلنا ہے۔ ایڈے اوکھے ویڑے، ایڈے ڈاڈے ویڑے جس میں ساریاں دیاں ٹورا مکڑیاں، ساراں دے ٹل مکڑیں، ساریاں دیاں طاقتاں مک جانیاں، رب آپ آتا ہے اس دیاڑے میں ایک سونے دی شان کھول کھول کے دکھاؤنی۔ یا اللہ کتنی شان اس دیاڑے ایڈے اوکھے ویڑے ملکے دی رہ گئی ہونی ہر شان تے تیرے اس سونے دی شان کھلنی ہے۔ فرما اسا این یب آسا کا ربو کا مقام محمودہ، ساریاں تو اچھی کرسی میں رب دی ہونی ہے تے اپنے نال کرسی اس دیاڑے میں حسنین دے نانے دی پوا کے ساری کائنات نو دسنا ہے کہ خالق میں ہاں پر مالکی ہر شہیدی میں محمد عربی نو عطا۔ یہ حشر دے دن دا منظر قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہیں تے جس ویڑے ایڈی شان ویکھنی حضور دی، اپنیاں بھی تے غیراں بھی ساریاں ونڈ ہو جانی۔ با اج تے شان تے عزت جس بادشاہ دی ساریاں تو اچھی ہو گئی دستی پئی ہے، وہ بادشاہ حسنین دا نانا ہے۔ خود حضور نے فرمایا قیامت والے دیہڑے جس ویڑے لفظ نے حدیث نے میں ترجمہ پیا کرنا، حضور فرمایا اس دیہڑے جس دیہڑے ساریاں چپ لگ وینی ہے نا، وڈیاں وڈیاں نبیاں تے رسولاں چپ لگ وینی ہے، فرما اس دیہڑے بولن والا ٹل رب میں محمد نو عطا فرمائے۔ حضور دا فرمان ہے، بے شمار کتب حدیث چاہے حضور نے فرمایا اس دیہڑے جس دیہڑے ساریاں تو نویں بوئے وکھاونے جدے کول تساں جانا ہے، اللہ دے نبی ساڈی سفارش کرتے اس نبی آگنا نا اذهبوا الى غیری، اج تے میں آپ بخشی گی اس تے بڑی گل ہے، جاؤ کسے ہوری ال، جاؤ کسے ہوری ال، جاؤ کسے ہوری ال۔ حضور فرماندے جس دیہڑے ساریاں تو اپنے بوئے تو
اگاں ٹورن دا اعلان پیا کرنا ہونا ہے، اس دیاڑے کلے میں محمد ساریاں تو پہلو رلدی مخلوق نو اپنی ال بلاؤن دا اعلان کر دیا۔ آنا حضور فرماندے نے کہ جس ویلے ساری مخلوق کافری ہونی ہے، آنا لہذا لفظ میری زبان تے ہونا ہے، ملکہ جیڑی شاید تسی ٹوٹ دے ودے ہو نا، آج دی دیاڑی چ اس شہیدہ عروج رب نے محمد عربی نو عطا فرمایا۔ حضور دی شفاعت دے ڈنکے ہونے، حضور دی عزت دے ڈنکے ہونے، بلکہ محبت والے تے اتنا بھی لکھ چھڑیا کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اتنا بھی لکھ چھڑیا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اس دیڑے تیرے تے میرے آقا دی یہ شان ہوئے گی کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر تو محشر کا نقشہ بدل۔ سرکار دی اے لیول شاندہ ہوئے گا، اے عزت دا لیول ہوئے گا، اے مقام دا لیول ہوئے گا کہ مسلمان منن والے تے انجی صدقے ہوندے پے ہون گے، اس بوئے تے ہی جاندے پے ہون گے، جیڑے کافر ہون گے نا، کون؟ ظالم، کافر، بدبخت، دوزخی، او ایک فکرہ بولن گے، اس فکرے نو اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فکرہ سمجھ جا سو تے میری آج دی نشست دا موڑ تو سمجھے چاہ جا سی۔ انہی سپارہ پہلے رکوع وچ کافران دی گل اللہ بیان پہ کردہ و قیامت آڑے دیڑے جس سے میرے محبوب دا جوبن پوری طرح واضح ہویا اسی، اس دیڑے ساری جہان دے کافر ظالم دوزخی وہ ہکو گا لکسن۔ اس گل نو کدی سمجھو تے آس آواز جاوے، کرسی رب دی بھی ہونی ہے، اللہ کل شین قدیر ہوئی، اور سب دا مالک ہے محمد سونے دا بھی ہوئی مالک ہے، محمد سونے دا بھی ہوئی خالق ہے، کدی ہو جی گلے چ بلی نہ پہ کرو، حضور دا بھی مالک خالق کوئی ہے، تے قیامت والے دیڑے او دیاں بھی بڑیاں شاناں ہونیاں، کوئی شک نہیں، لیکن قرآن ہے میں کوڑوں بنائی یہ گل نہ پیا کردا، قرآن ہے اس دیڑے کافراں اس منظر سارے نویک کے پتہ آکھنا کیے، ایک ایک لفظ زامنہ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ، اتھے ظالم بمانا کافر آیا ہے، بدبخت او ظالم جدہ ظلم ہاتھ پہ پڑ گیا ہوئے، فرما اس دیاڑے کافران اپنے ہتھاں تے چک مارنا، ہتھاں تے چک مارنا ایک محاورہ ہے، جس ویلے کوئی بندہ ویڑا لگا پوے نا تے جان کار پوے تے موڑ آتے نا فلانا ہون تے بھئی ہتھاں تے چک مار دئی تے آدھائی وہ کام تے کر لینا، ہاں ہون ویڑا ادھا لگا بیٹھا، یہ جڑا ہتھاں تے چک مارنا نے محاورہ ہے، تے اللہ دے قرآن نے انج دئی محاورہ استعمال کیتا، یا آدمانہ ہوندہ ہے چک مارنا تے اللہ یدئی ہتھاں تے، جنے قیامت والے دیاڑے انہاں ظالماں تے کافراں ہتھاں تے چک مارنے، یعنی افسوس کرنا نا بڑا بویڑا لگا بیٹھے ہاں، کی افسوس کرنا نا، اللہ کرے توڑا ذہن پوری طرح تیار ہو گیا ہویا گل سنن واسطے، کافراں ظالماں قیامت والے دیاڑے چک مار کے یہ نہیں آکھنا بھئی کاش آ کیتا ہوندا، آ کیتا ہوندا، آ کیتا ہوندا، حالانکہ اس دیڑے ویدیاں تے پیا ہونا نا، نماز دا بھی سبب بے، روزے دا بھی سبب بے، نیک عملاں دا بھی سبب بے، پر انہاں سارے کافراں گل ہکو کرنی کی یا لیتنی اتخذتو مع الرسول سبیلا۔ کائنات کے میرا چیلنج ہے، ذمہ داری نہ لفظ بیاننا،
اس دیاڑے ظالماں افسوس کردیاں اے نہیں آکھنا وکاش آ کیتا ہوندا آ کیتا ہوندا آ کیتا ہوندا، بلکہ وہ ہکو فکرہ انہاں ہتھاں تے چک مار کے آکھنا ہے یا لیتنی اتخذتو، کاش اتخذتو مع الرسول سبیلا، کاش اس رسول نال اساں بھی کوئی تعلق بنا لیا، الرسول سبیلا، کاش اس رسول نال ساڈا بھی کوئی تعلق بن گیا ہوندا۔ ہن ویڑا لگا بیٹھے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہر ظالم ہر کافر ایو پیاد دوڑا کاش اس رسول نال میرا بھی کوئی تعلق ہوندا، میرا بھی کوئی سبب ہوندا، میرا بھی کوئی راہ و رسم ہوندی، سبیلا کوئی راہ میرا بھی اندے نال رلدا ہوندا، اندے نال میرا بھی کوئی تعلق ہوندا۔ ایتھے مفسرین نے بڑی گڈ دی گل کیتی ہے کہ ویدے تے پے ہونے اس دیہڑے نمازی بھی پہ بخشیندے، روزے والے بھی بخشیندے پین، حج والے بھی بخشیندے پین، تے اے کیوں نہیں انہاں آکھنا کاش اساں بھی نماز پڑھی ہوندی، کاش اساں بھی روزے رکھے ہوندے، کاش چک مار کے اے بھی آدے کاش اساں بھی آ کیتا ہوندا، اے مار رسول کیوں آکھیا نا؟ گل سوچنے والی تے ہے نا بھائی کہ مال اسلام بھی نہیں پیا دے مار رسول دن، وجہ کی ہے؟ فرماندے نے مفسرین بہت دیڑے انہاں ویکھنا ہے آج جڑا اصلی فیصلہ ہے نا، جڑا اصلی فیصلہ ہے وہ ملکے دیاں محنتاں تے نہیں پیا ہوندا، محمد دیاں شفاعتاں تے ہوندا پیا۔ کہیں انج دے بھی ہونے جنہ کول کچھ بھی نہیں ہونا تے حضور فرمانا ہے میرا نام لیندا وہ بھی بخشش ہو جانی ہے۔ آؤ جائی جدے واسطے میں اتنا وقت کیتا کہ قیامت والے دن ہر مایوس نے آکھنا ہے کاش اس رسول نال میرا بھی کوئی تعلق، ترے باری آکھ لو کاش اس رسول نال میرا بھی کوئی تعلق، میرا بھی کوئی تعلق۔ یہ جس بھی ہر کافر گل کرنی ہے تے مڑ تو سمجھتی آ گئی با اپنے انتے گئی پتہ ہے اس دیاڑے کافران بھی وانڈ ہو جانی ہے بھئی بچت قیامت والے دیاڑے ہو سکتی ہے تے روپیاں نال نہیں ہونی، ڈالراں تے پاؤنڈاں نال نہیں ہونی، بچت ہونی ہے تے زہرا دے بابے دے تعلق دے نال ہونی۔ ایتن تک ہونا پڑھ گئے ہو جی؟ آؤ ہن میں سونے نبی کی بارگاہ تو لے چلنا تے حضور کو پوچھنے یا رسول اللہ جڑا سا قیامت جا کے ہاتھ ملنا ہے تے آکھنا ہے کاش سونے رسول نال کوئی تعلق ہوندا، تسی کرم فرماؤ کھاں سانو اٹکل تے دسو، آیا سانو اٹکل تے دسو بھئی قیامت والے دیہڑے سان چک نہ مارنے پاؤن، اس دیہڑے ساڈا کوئی تعلق تواڈے نال نکل آوے، چک مار کے اگڑی نہ پوے بکاش ہوندا سونے اٹکل دسو بے ساڈا تعلق انج دا تواڈے نال بنے جیڑا قیامت والے دیہڑے تسی تعلق قبول فرما لو۔ گل تے سائیاں دی قبولیت دی ہے نا، انج دا کوئی توا ویکھ نہیں تے مڑ اسی کلمہ پڑھی ودے ہاں نمازاں بھی پڑھدے ہاں پر حضور کوئی کرم فرماؤ تے ساڈی مسئلے اے پریشانی دور فرماؤ، کو اٹکل دسو جدے نال قیامت والے دیہڑے ہتھاں تے چک نہ مارنے پاؤن، پر رسول نال کاش کوئی تعلق ہوندا اس دیہڑے ساڈا کوئی تعلق سچی مچی دا تواڈے نال نکل پوے، او دا کوئی نسخہ دسو، او دا کوئی طریقہ دسو، او دا کوئی ذریعہ دسو۔ لے ہن سینہ کھول تے چوتھی منزل دا میں آغاز پیا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا من اراد التوسل الیہ، من اراد التوسل الیہ، فرمایا جدہ ارادہ یہ بن جائے کہ او میرے نال کوئی وسیلہ گڑ لوے، میرے نال کوئی تعلق گڑ لوے، کدن جنے یوم القیامہ قیامت والے دیہڑے او دا میرے نال کوئی تعلق بنان تے دل ہوے تے دوجا وَأَن يَكُونَ لَهُ عِندِي يَدٌ تے او دی میرے نال کئی ہو جئی بھاجی بن جاوے جس بھاجی دی وجہ تو میں او دی شفاعت کراں، پہلی گل میرے نال تعلق گڑ لوے،
دوجا ادی کئی میرے نال ہی ہو جئی جدوں نکھی دے دین لین دینا احسان کئی ہو جئی بھاجی بن جاوے جدے نال میں محمد قیامت والے دیہڑے اودی شفاعت کراں حضور کی طریقہ ہے فرما فل یحب اہل بیتی اوہ میرے علی میرے حسن میرے حسین میری پاک دی عقیدت رکھے او دا تعلق بھی میرے نال نکلے اسی قیامت والے دیہڑے شفاعت جوگی بھاجی بھی میرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان اہل بیت شہیدان کربلا قیامت جتے کسے کسے دیاں لگ دیاں نہیں بڑھنا کوئی شے کام نہیں آنا انہاں چوہاں دی غلامی اوتھے بھی کام آنا سارے تو بڑی منزل تے اس سے اپڑانا ہے توسل الیہ کہ ظالما چک پہ مار دے ہونا ہے میں ساڈا کوئی تعلق ہوندا تے ساڈے دیاں نکمے خوشیاں پہ کر دے ہونا ہے باونج تے اتنے جوگے نس سے کتھے رسول تے کسی اسی گناہگار ساڈا جوڑ تے کوئی نہیں بندا تعلق والا سبب تے کوئی نہیں بندا پر کیڈا کرم علی دی نوکری دا کیڈا دین حسین دی غلامی دا کیڈا احسان حسن دی غلامی دا کیڈے بخت نو بی بی پاک دے نا تو صدقے ہونے دے اساں ساریاں تو نکمیاں دا تعلق رسول نال نکلیا ہے تے ساڈیاں ٹوراں دی وجہ تو نہیں انہاں چواں دی غلامی دی وجہ تو دوسری حدیث سنو سرکار دا فرمان فرمایا یاد رکھو قیامت والے دیہڑے وڈیاں وڈیاں عزت داراں دیاں پگڑیاں ڈھے ویسن حقیقت ہے شک بھی کوئی نہیں وڈیاں وڈیاں عزت داراں دیاں پگڑیاں ڈھے حضور دا فرمان وڈیاں وڈیاں دیاں ڈھے جاسن پر حضور فرماندے کچھ بندے انج دے ہوسن جنہ کچھ صفتاں انج دی ہوسن کہ انہاں دی پگ میں محمد نہ ڈھان دس حدیث پہ پڑھدا میں کی شریف کی حدیث پہ پڑھدا وہ کہانی وٹے ٹبے دی آواز نہ سنا رہا نبی دا فرمان سنا رہے حضور فرمان دے کچھ صفتاں انج دیاں او جنہ بندیاں چوئیاں قیامت والے دیہڑے ساری کائنات عزت ہو جاسی انہاں صفتاں والیاں بندیاں میں محمد مڈو عزت ہون ہی نہ دے لفظ نے حدیث دے حضور فرمان دے انہاں دی عزت دی میں راکھی کرساں میں انہاں عزت نہ ہون دے ساں تے ادھے چگے ہی کوئی نہیں شک تساں قرآن تو سنی بیٹھے ہو قیامت والے ساڈے سبب بھی تے سارا زہرا دے بابے دا جن وہ نہ عزت ہون دے وہ کیویں عزت ہو سکدا ہے یا رسول اللہ وہ کون خوش وقت ہو سن جنہ دی عزت دی گارنٹی تسی پہ دیندے ہو قیامت والے دیہڑے میں انہاں دی پگ نہ ڈھان دے ساں میں انہاں دی عزت نہ ہون دے ساں میں انہاں دا سر نیواں نہ ہون دے ساں لے سن حدیث نہ ہوے جو چور دی سزا میری سزا نبی دا فرمان نہ ہوے جو چور دی سزا میری سزا تے جے مولوی تے دسیا نہ ہوے تے مڑ اگوں انہاں دی محنت کریں بڑیا جڑیاں دسنے والیاں شیاں لکائی ودا ہے یہ کیوں سام کے رکھیاں نہیں جڑے اونچے انہاں دی اونچائی بیان کر اللہ انہاں دے صدقے تین بھی اونچائی عطا فرما چھڑ سی حضور فرمایا جدے وچ کچھ صفتاں انج دیاں ہون میں انہاں نوں عزت نہ ہون دیندا سونیا کون خوش بخت نو جنہاں تو عزت نہیں ہون دینا تے جن نبی عزت نہ ہون دے ان کوئی عزت کر بھی نہیں سکدا کیوں جے ساڈے تے بزرگاں سان نہیں پکوایا خدا سائیں جے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا محمد دے فیصلے دے خلاف رب آپ اپنے پیار تو نہیں کردا اپنی محبت دی وجہ تو نہیں کردا سورج ہٹاونا پوس اپنا قانون بن لیندا ہے محمد دی گل چ فرق نہیں آن دیندا وہ ہے خالق ہے مالک پر پیار ہے نا پیار مڑ پتہ ہے پیار ہی ہوندا ہے محبت ہی ہوندی ہے نبی پاک فرماندے میں عزت نہ ہون دے ساں یا رسول اللہ کنن اڑتیاں مولویاں خطیبان ذاکران مجتہدان سرکار دا فرمان سن حضور فرماندے جدے چ دو صفتاں حسین میں محمد دی عزت دی گارنٹی دینا
قیامت والے دیہڑے ایتھوں دی بھی نہیں، ایتھوں دی تے اگے میں سنا قیامت والے دیہڑے حضور فرماندے حشر والے دیہڑے میں ان عزت نہ ہون دے ساں. یا رسول اللہ دے کیڑی کیڑی صفت ہوے؟ حضور فرماندے باویں او کلی چراندا ہوے، باویں غربت دی انتہا چ ہوے، جے اے دو صفتاں اس تے قیامت والے دیہڑے میں ان عزت نہ ہون دے ساں. تے باویں مربیاں دا مالک ہوے اے نہ ہوس تے عزت دی رہ ہی نہیں سکدی. حضور کیڑیاں کیڑیاں صفتاں فرمایا المکرم لذریتی والمحب لهم بقلبه ولسانه. سرکار فرمایا جدے دو صفتاں ہون ان میں نبی قیامت والے دیہڑے بھی عزت نہ ہون دے ساں. یا رسول اللہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا پہلی مکرم لذریتی، جیڑا بندہ میری اولاد دی عزت کردا ہویا، مکرم تکریم کردا ہویا، عزت کردا ہویا. لذریتی محدثین فرماندے ہیں ذریتی وچ تے الحمدللہ اج دا سید بھی شامل ہے، اج دا سید بھی شامل ہے، کیونکہ امام مہدی دے بارے حضور فرمایا ہے بھئی قیامت دے نیڑے جس مہدی ہونا ہے نا اس بھی میری ذریت وچوں ہونا ہے. تے جے ذریت ختم ہو گئی ہوئے تے مڑ مہدی ذریت چو نہیں بندا. مہدی دا ذریت چو ہونا ہے ثابت کر گیا کہ آج دا سید بھی حضور دی عزت چ اور حضور دی ذریت شامل ہے. تے اگلا لفظ سن تے مسئلہ ہی کھل جائے. سرکار فرماندے والمحب لهم بقلبه ولسانه. تے دوجی صفت او دچی ہوے بندہ آپ ہی عزت نہ کردا ہوے بلکہ اپنے دل نال بھی انہاں نال محبت کردا ہوئے تے چپ نہ کیتی رکھے، اپنی زبان نال بھی علی تے علی دے پتراں دے گون یاد دو حدیثاں میں پڑھ چھڑیاں. دو حدیثاں تو پیچھے جے بڑی چس بڑھانی ہے تے ایک ایت قرآن دی بھی نہ اتنے لاؤں کو ونڈ ہو جائے تے ڈیری بچ جائے تے مسئلہ ہی حل ہو جائے. مسئلہ میں بیان پیا کرنا با جویں اس جہان چنہ تو بغیر واہ کائی نہیں، انجی حشر چ بھی انہاں تو بغیر واہ، رسول نال تعلق بھی انہاں دی وجہ تو بڑھنا ہے، باقی شفاعت والی بھی انہاں دی وجہ تو بڑھنی ہے، تے حضور عزت دی راکھی بھی انہاں دی وجہ تو کرنی ہے. لے ہن اگلی گل میں ایڈی کروں بجے سمجھ آ جاوے تے مڑ روڑی کوئی نہ راسی. قرآن دی ایت سیدھی سیدھی ایت اللہ پہ فرماندا ہے وقفوہم انہم مسئولون. ایک کہانی سٹوری نے قرآن ہے، آفزان پتہ ہے میں قرآن دی آیت پہ پڑھدا نے پتہ تے جا کے قرآن کھول کے ویکھ لوے آئے. واقفوہم سورہ صافات ہے، واقفوہم انہم مسئولون. ادا سادہ جہا ترجمہ ہے رب دی طرفوں قیامت والے دیہڑے ایک حکم ہوئے گا فرشتیاں، فرشتیو انن اگاں جنتاں ال نہ وین دیو، واقفوہم انہاں نہیں تھے کھلار لیو. کف دا معنی کھلارنا ہوتا ہے. واقفوہم انہاں بدیاں کھلار لو، بدیاں کھلار لو، اے نہیں بوچو شک والےاں کھلارو. واقفوہم انہاں بدیاں کھلار لو. یا اللہ سوال جواب ہو گئے، گنتیاں صاحب ہو گئے، فرمان نہیں انہم مسئولون. ٹھیک ہے گنتیاں ہو گئی ہیں، سوال جواب ہو گئے، پر اجے بھی انہاں بدیاں کھلارو. اجے خاص سوال تے انہاں کولو پوچھیا جانا ہے، خاص سوال تے انہاں کولو پوچھیا جانا. میرے کو وقت نہیں، میں ساری رات اس گلے تے لا چھڑا با قیامت والے دیہڑے انہاں دی لوڑ کتنی کہ رب پیا فرماندا بدیاں کھلارو. یا اللہ کو شکے شکی والے کھلار لینے ہیں، اجنہ دا روڑا انہاں کلار لینے اب موڑ نویں سرو آکھی جانے میں ایک باری تے گنتی ہوگی دوجی باری بات کرا لو. شوق شوکڑ ہیں تے کلار لینے اب بالا کا بڑے بڑے ستھرے انہاں تے روڑے ہی کوئی نہیں. فرمایا جیڑے بھی ستھرے جنتاں التاں ہی وینا نا جے اس سوالے دا جواب دے لینا.
یا اللہ بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے غوث، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال ساری عمر تیرے گاؤں آکھے نا انہاں تے کلارنے دی کائی نہیں لوڑا، پیچھے شبیر رن کلار لینا، شمس الرحمان نو کلار لینا، یہ بچے گاند مان سارے رڑائی رکھ دیاں انہاں بات پوچھ لیساں جویں پیادہ کلار لین رب دا نہیں واقف ہوم بدیاں کھلار دیو، اچیاں سچیاں ساریاں کھلار دیو یا اللہ کی سوال جواب اگے قبرے چ ہو گئے، حساب کتاب ہن میزان تے ہو گیا، ہن کھلار کے انہاں کول پوچھو جی بھائی سوال جواب مر ربوں کا ماں دینوں کا اگے قبرے چ ہو گئے تے نیکیاں گناہ اگے میزان اتے گنی گئے، انہاں دیاں نیکیاں باڑیاں نکلیاں تاں ہی جنتاں والے راہ تے انہاں لایا ہے، رب دا نا جنتاں والے راہ تے لایا ہے بڑن نہیں دینا، کھلار لو یا اللہ کی انہوں مسئولون انہوں کو جو سوال ہونا فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کھلار لین حکم کر، نماز دا پوچھنا تے ہوتے اگے پوچھی بیٹھے ہیں، روزیاں دا پوچھنا تے اگے پوچھی بیٹھے ہیں، زکاتاں دا پوچھنا تے اگے پوچھی بیٹھے ہیں، حجاں دا پوچھنا تے اگے پوچھی بیٹھے ہیں، یا اللہ انہوں کو کے پوچھنا محمود پوریوں اس گل نو ضائع کیتے ہو تے دکھ لگ سی تے جے پکا گئے ہو تے زندگی بھر تہاڈا ممنون احسان راساں۔ فرشتے عرض کردے یا اللہ نمازاں دا پوچھ بیٹھے ہاں، روزیاں دا پوچھ بیٹھے ہاں، حجاں دا پوچھ بیٹھے ہاں، زکاتاں دا پوچھ بیٹھے ہاں، نیکیاں دا پوچھ بیٹھے ہاں، چنگیائیاں دا پوچھ بیٹھے ہاں، ہن جڑا اس ملک کے نویں سروں چکل آ رہی ہے جنتاں لینا وینا کھڑو جاؤ انہاں کو جے پوچھنا ہے بلکہ 10 مڑ ہن کی پوچھنا یہ ونڈ تے ہو گئی کھڑو گئے اللہ دے حکم نال جنت جا سکے، نماز والی کہانی تے پورے آن، روزے والی کہانی تے، حجاں والی زکاتاں والی کہانی وچ تے اس کہانی تے لگے ویندے آن پر رب نہیں بہن دیتا، آخری چیک پوسٹ تے روک چھڑیا نہیں جا سکتے۔ نماز بڑی ٹلے والی ہے پر آ جڑی کئی گل چھڑو ہے نا یہ لگتا ہے نماز نالوں بھی ڈھیر ٹلے والی، ڈھیر ضروری ہے بھائی اس مڈو کلار لیا شمسل اگاں وین نہیں پی دیندی۔ فرشتے عرض کرتے یا اللہ پوچھاں کی ہن کیڑا سوال رہ گیا ہے جدے تے ہن تیرا مرضی ہے فیصلہ تاں ہی ہونا ہے یہ سوال دا جواب دین، نہیں تے ہٹ وین پیچھے جی ہو جی نماز ہی نہ لئی وین، جی ہو جائے روزے ہی نہ لئی وین، یا اللہ کی پوچھیے توجہ ہے کیڈی لوڑ ہے انہاں دی سون آخری لمحے انشاءاللہ توڑ پڑ کے کوئی نہ ڈکی جائے، یہ تو بھی پتہ نا باہر بھی ویندے پے ہوئے جی آخری چیک پوسٹ کو ہٹا چھڈن تے بندہ بڑے ہی ماڑا پوندا بھئی یار دے نالوں بھی زئی نہ لگدا چنگا توڑے اوتھے اپڑ کے ان جتھوں اسی ہٹے وینے ہاں انشاءاللہ یہ تے دانے دشمن نال بھی نہ ہوے۔ آخری چیک پوسٹ تے ڈکینا بڑا اوکھا ہوندا ہے تے ڈکینا سارے سمیت میرے تساں وی تے فرشتے رب کولوں پوچھنا یا اللہ کے پوچھیے یہ ہن فائنل چیک اپ کی آخری پوسٹ ہے کی پوچھنا ہے تے سن احادیث مبارکہ اور تفاسیر مبارکہ یہ سیدی شرح وچ مفسرین نے لکھیا کہ حضور نے دسیا وہ آخری ویلے کھلار کے تے تو نمازاں نویں سروں نہیں گنیاں، روزے نویں سروں نہیں پوچھنے کی پوچھنے یسألون عن الاقرار بولایت علی بن ابی طالب، آخری سوال جدے تے فیصلہ ہونے نمازاں دی گنتی دا نہیں ہونا، علی دی محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، شہیدان کربلا، مفکر قرآن حضرت علامہ پیر سید محمد شمس الرحمان شاہ صاحب مشہدی، آستان عالیہ حسین آباد شریف۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ آخری چوکی جیڑی ہے نا آخری چوکی تے رابط ہے بجنے اگو ہے جنت تے جنت ال او جاوے جدی جنت دے مالکاں نال سر ہوے، جنت ال او جاوے انجے گم پتہ نہ اٹھ کے باج وگو میں بھی سجدے کیتے ہون میں بھی لگا جاواں میں بھی روزے رکھے ہون اگا مالکی خالقی میری یہ تے مالکی زارا دیاں پتراں دی جنت دا خالق خدا ہے تے مالک اللہ نے بی بی پاک نو حسنین کریمین نو تے انہاں دے پیو نے بنائے ہیں
ہن کسے دی مالکی چ وڑنا ہوے تے او دے نال ویر رکھیا ہوے تے اے تے نہیں سبب بندا نا اگلے دی مالکی جانا ہے تے مڑ اگلے دا غلام بن کے جانا ہے اس سے تو آخری چیک پوسٹ تے سوال ہونا ہے ہاں دسو اگو جانا ہے علی دیاں پتراں دی مالکی چ اگو جانا ہے علی دی پاک بی بی دی مالکی وچ تے دسو نمازاں تے پڑھیاں ہے روزے تے رکھے ہے حجاں زکاتاں تے کیتیاں ہے بول کے دسو علی دے نام تو ٹھردیاں گزاری ہے یا علی دے نام تو سڑدیاں گزاری ہے اس کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کہ جڑے گئے ہونے نا اگاں وہ ہونے سارے ہی ٹھرن والے نہیں تے جے ٹھرے ہو بغیر پڑھیاں ہوندیاں نہ ہا تے انہاں نمازاں دا ملک دن پاؤنا انہاں نمازاں دا باہر ہی کوئی بڑھنا وہ جڑے اتنے گئے ہونے سارے ٹھرے والے نرا رب ملکن یہ گل سمجھان واسطے ڈکنا ہے بھئی انہاں دیاں نمازاں قبول ہی اس تو ہوئیں میں انہاں علی دے ساڑے چ نہیں پڑھیاں حسنین دے ساڑے چ نہیں پڑھیاں نہیں تے واسطے کھی آئی نماز ہو او تے بھو بھی نہیں بھو بھی بڑا مگا ہوندا کئی اور شے ہن پتہ نہیں بناؤ نویں سرو جیڑی کسے کمے دی نہیں ہوندی او نمازاں تے روزے آن اے نرا جہان نو سمجھان واسطے پر دنیا والےو جویں قبر وچ آخری فیصلہ محمد دی ذات تے ہونا ہے انجی حشر وچ آخری فیصلہ محمد دے ویر علی دی ذات. اچھا اگلی گل مزید کھولاں ادھے کوئی شک نہیں کہ سارے جہان دا جڑا اصلی آسرا ہے نا میں کی تے تہاڈی کی اوقات وڈیاں وڈیاں ولیاں غوثاں قطباں ابدالاں دا بھی اصلی آسرا جڑا نا قیامت والے دیہڑے وہ اعمال نہیں آمنہ دا لال ہے انجے گل یا کوئی بڑے بڑے ولی غوث قطب ابدال اس تو اتلے بھی میں آکھاں تے کوئی مبالغہ نہیں ہے اس دیاڑے مان یا آسرا اگر کسی نے ہے تے صرف حضور دی شفاعت دا کس دا حضور دی شفاعت دا میں بھی امید ہے تو ان بھی امید ہے اور تے پلے کوئی نہیں کئی واہ اور کوئی نہیں پر ایک واہ ہے ایک واہ اور وہ کیڑی واہ ہے نبی دی شفاعت ہے وہ کیڑی واہ ہے نبی پاک دی کیوں جی حضور آکھے ہے شفاعتی لأہل القبائر من امتی باقی نبیاں شفاعت اپنے چنگیاں امتیاں جوگی رکھی ہوئی ہے میں محمد نے شفاعت اپنے بڑیاں گناہگاراں جوگی رکھی ہوئی ہے مڑ بڑے تے اسی بھی ہاں گناہگاری اللہ تے گھٹ اسی بھی کچھ نہ سان بھی یہ مانتے ہے نا باجی اس بنے فرشت بنی نا بڑے کیڑے گناہگار تو انہاں چ میرا نا تے اسی پکے یار پیڑا نا اسی تو ان بھی اسی ہاں جی ہو جائی سارے ہر بندے نے مان یا اثر ہے اور کسے شہید نہیں کدے تے سونے نبی دی اوڑی بولیا ہے سونے نبی دی شفاعت سونے نبی دی ایک واری بات آکھو سونے نبی دی ایک واری بات آکھو سونے نبی دی خدا دی قسم چوک کے پیانا ہے تو بغیر واہ ہی کوئی نہیں کسے دی بھی کئی واہ نہیں ہر کسے دی واہ ہے تے کیڑی حضور دی سونے نبی دی شفاعت آئی پیڑے تو پیڑے نو یہ آسر ہے اور کئی واہ نہیں سونے دی واہ ہے حضور دی شفاعت آڑا سبب ہے لے ہن ایس تو اگاں بھی یہ تو نہ سمجھ آوے تے مڑ آئے چھوٹیاں نال سمجھاونے والے گلاں نال سمجھاونے والے نیو قیامت والے دیہاڑے کائنات پوری دا سبب تے واہ کدے تے حضور دی اور کئی واہ نہ لگی حضور دی شفاعت مڑ بھی پار لا جاسی ہن سن انہاں دی محبت کتنی ضروری ہے انہاں دی عشق کتنا ضروری ہے انہاں دا تعلق کتنا ضروری ہے انہاں رنجے گامیاں پھتیاں نال نہ رلایا کر رب انہاں جڑی شان دتی ہے او انہاں دی سمجھ کائنات دے ہر بندے دا آسرا یہی ہے کہ اور ککھ بھی نہیں پلے پر نبی دی شفاعت تے ہے اور ککھ بھی نہیں پلے پر قیامت والے دیہڑے حضور دی شفاعت تے لے او کیا دیو جٹ تسی 100 ہاتھ رسا تے سرے اتے گڑ یہ آخری سہارا نہیں جڑا کائنات دے ہر گناہگار کول حضور دی شفاعت حضور دی شفاعت حضور دی شفاعت اس شفاعت والے نبی نے اپنی شفاعت دی بھی ایک شرط رکھی ہے آئے ہائے 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 گناہگاری دی تے شرط ہی کوئی نہیں شفاعت ہوندی گناہگاراں واسطے
شفاعت ہوندی بیڑیاں واسطے، شفاعت ہوندی گنیاں واسطے، تے ستھرے والی شرط کوئی نہیں، اکو شرط ہے۔ اور حضور نے فرمایا لا ینال شفاعتی، اور دنیا والے سارے کو آسرا شفاعت کا ہے بھائی، تے دا لگ ہی جانا ہے۔ فرمایا یاد رکھیا ہے میری شفاعت او تیال منڈو ویلی نہیں الا بحب علی ابن ابی طالب، جتے سینے وچ علی دا بغض ہوے شفاعت ہوتے ویلی نہیں، جڑے میں محمد سونی آواز بھی چل رہی ہے، بندہ بتیاں بھی کاٹ رہی ہے، پہلے ہمیشہ ہو گئی کوئی بھی ڈاکٹر کی گل نہیں۔ سمجھو فرماؤ میں ایک منزل پڑھ رہی اتنی منیندی ہے میری ایک اس قوم کی موج ہے جی کبھی مندی ہوتی تو دوجی بنائی کو جمنا دقت کسی نہ جمنا تو اوپر سے بہ کے سید ہو کے محنت کی جانا لگنے دوسری اسمان بھی نہیں ہو مرن لگیا بھی قبر بھی لوڑ کہ شرح کو باری پی گئی سن کے لے آئے بھائی اس کو بغیر حضور کی شفاعت بھی لگنی دائی نہیں حضور نہ تلک بھی بڑھنا حضور نہ کوئی سباب سے کوئی باجی بھی پڑھنی شرح دیاڑا کے بندے ہی ہے ہی نہ دیا اس کو بغیر بات کوئی نہیں۔ ہوں انسان جی سوال ہونا تو چاہیے کہ بندہ سارے حساب کتاب کر کے جنتا جو ہے جنتا کا شان ہی ہے جنتوں کسی شہری کی لوڑ نہ پڑے کسی شہری کی لوڑ آپ ہی ہر شہر لوڑ ضرورت رہے یہاں تو میں نے گل کر لگی بڑا چس پی ہوتی ہے اور جیسے کسی شہری کی لوڑ نہیں جی چاہیے جتنے کسی شہید کی لوڑ ہے ضرورت حاجت ہی نہیں رہنی جتنے کسی شہید کی لوڑ بھی نہیں رہنی تمنا بادشاہ نیوت سے بھی بڑی لوڑ بادشاہ نیوت سے بھی جنت جنت چل گئے ہونے نہ لوڑے دیکھے جنت گئے جنت نہیں بتاؤں جنتیاں نہیں جوگی اور کتنے جوگیاں روٹی پانی موجہ مرضیاں ساریاں کر دیا ہونے نہ ایک لوڑ ہے اور فکر تیرا سن تازہ ہو جائے اور تیرا دل کرے گا انہوں نے چوکٹ تو بتا سیری نہ چاہے کہ بلا جنت نہیں ہوتا سارے لڑی اور اللہ کا بندہ جنت بیچ بھی نہ درجے رکھے جنتی سارے کوئی شک نہیں پر جنتا بیچ بھی میں کسی تک پہنچے کسی تک پہنچے کسی تک پہنچے اسی الحمدللہ آل سنت آل محبت ہاں اسی جی حضور کی یاد میں درجن سلام کرنا ہے حضور کے صاحب درجن سلام مولا علی فرماندے نے اپنے بیٹے نے جاؤ جا کے عمر کو مبارک دیو میں نبی کو سنیا عمر آ عمر جنت سورج سورج آئے فائدے ایک دارے حضور تشریف فرمایا سرکار نے فرمایا جنت کتنے درجے ہو رہے کہ جڑا سارے تو تھلے والا جنتی ہونا اس اتلے درجے والے ویٹ رہنا کچھ ایڈے اچے بھی درجے والے ہو رہے ہیں لیکن نامدین دسنا ہے جی میں دور سے کھڑے ہوئے بندے نے کاری دس سے کھڑے ہوئے بندے نے سمان والے اس سے حضور فرمایا یہ بھی میرے مفتی ہے جن نہ تھلے کھڑے ہو رہے تھے وہ بھی
میرے ہی غلام ہوں جتنا تارے یار کس دیا سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچے تو مڑ رہی ہیں تو رسولہ میں اس نے چلو تارے یار کس سمجھن کیا حضور مسکرا پہ فرمایا مدد درجے ہیں نہیں ہے انتا میں ہوں تین بھی اللہ تو درجہ وہ بھی تارے آ رہی کیا کچھیاں ہونا ہے سارے اونچیاں ساڑا سلام ہے سارے سچیاں ساڑا سلام ہے گل میں سے جو چلکڑی ہے جتنے میں چھیڑی ہوئی ہے سنو اللہ کیا فرماتا ہے جنت بھی درجے جنت بھی درجے ہیں کوئی پہلے تھے دوجے تھے تیجے تھے چوتھے تھے آپ درجے اللہ دیتے ہوئے کہ حضور کی زبانی اعلان ہے قرآن کی زبانی بھی اعلان ہے کہ جنت جڑا سارے تو اچا درجہ ہے جنت خدا کی جڑا سارے آدم پاک تو ہے نوح نبی تو بھی موسیٰ علیہ السلام تو بھی ہوتے عیسیٰ علیہ السلام تو بھی ہوتے سارے نبیوں کے درجے اس درجے تو چلے ہو سکتے سارے تو اچا درجہ اللہ کریم سہارا دے پاپے سب تو اچھے درجے میں جنت کون ہو سکتا سرکار کا درجہ ہو سکتا وہ درجہ سونے نبی ہونا بھی چاہیے جس میں نبیاں جو بھی اونچا رسولہ جو بھی اونچا جڑا ہے سے اونچا بلکہ کون ہے ہمیں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا سائن کے ہوا مالک کے ہوا جنتن سب تو اچا درجہ متفق حدیث کیا پڑھنا حضور کا کتنا درجہ نہیں کوئی نہیں میرا سرے دے نہیں دل دے سب تو اچا درجہ آدم تھلے تھلے ابراہیم تھلے عیسیٰ تھلے موسیٰ تھلے سب تو اچا درجہ میرے آقا کریم کا کہ حضور حسن پاک کو حسین پاک کو علی پاک کو بی بی پاک سامنے پاک کے ساتھ فرمایا میرے پیارے حسن میرے پیارے حسین میرے پیارے علی میری پیاری شہزادی فاطمہ اللہ تعالیٰ میرے نام وعدہ کرتے ہیں کہ بڑا خاص وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کی وعدہ کیتا ہے ہمارا رب میرے نام وعدہ کیتا ہے جنت جیڑے درجے میں ہو سکتا جنت جیڑے درجے سے میں رسول سنی بیٹھے ہو درجہ کیڑا ہو سی سارے کو جیڑے درجے جنت میں ہو سا رب تواڈے درجے بکھرے نہ کرسی میری خوشی کی وجہ تو کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں جتنے ہوا میری دھی میرے نال دل کرتا ہے میرا حسین میرے نال ہوئے میرا حسن میرے نال ہوئے میرا علی میرے نال ہوئے رب میرے نال ایک طرح سے وعدہ کر چھڑیا ہے حبیب جنت سارے تو اچا درجہ ہے تیرا پر تیری محبت کی وجہ تو تیرے حسن تیرے حسین تیرے علی تیری دین ہوئی وہی درجہ عطا کر دے سان جڑا محمود تینوں عطا فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہزادی پاک کو دکھایا نا کہ میرے نبی کئی گھرانے کی خواہش زندگی سے جیتے صرف زہرا پاک واسطے آخیا ذرا یہ نہیں ہو سکتا وہ کسی میرے گھر میں میرے آ جائے کیا عزت ہے کیا شان ایک صحابی کو پتہ لگا حضور کی خواہش ہے کہ وہ گھر حضور کے گھر میں نہ آڑا وہ سامنے آ کے گھر میں بیٹھ گیا اس کا کیا سونا میرا گھر میرا مال تو وہ کسی میری ذہن سے گل کرو بازارا پاک نیڑے میں سونا میں سارے گھر تیرے جدیاں میں قربان کرنا جتنے دے لئی اپنی شہزادی حضور کا معمول آپ گھروں چاہتے ہیں کہ سب تو اخیر سے بی بی زہرا ملتے ہیں واپس آتے ہیں کہ سارے تو پہلے بی بی زہرا ملتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے ہر ویلے میری دھی میرے نیڑے قریب ہے اس سے خواہش کے مدد نظر اللہ نے جنت ایک بھی فرمایا کہ حبیب میں تو راضی اسی بھی راضی ہوں
نبی جڑا ہوتا ہے سب تو اچا ہوتا ہے. غیر نبی نبی تو اچا ہو سکتا, غیر نبی نبی تو اچا ہو سکتا. صحیح مسئلہ بیان کیا کرنا پھر ایک گھنٹے میں ڈبیٹ ہوگی. غیر نبی نبی تو اچا ہو سکتا پر یہ اچھی ہو سکتا اپنی ذات کی وجہ تو نہیں, محمد کی محبت کی وجہ خواہش اتنا ہو سکتا. اتنے تک پہلے رہی گل تو چلو کوئی گل کچرے والی ہے جی اگلی گل ہے اتنے آ کے سارے کڑا کے لیں گے. حضور نے نال کرنے بھی فرما چڑیا من احبانی جڑا بندہ میرے نال پیار کر سکے ان دونوں نال پیار کر سکے اباؤنا ان دونوں کے ابے نال پیار کر سکے امہما انہوں کی ماں نال عقیدت رکھ سی کان مائی فی درجتی میرا یہ میرے محلے نہ ہو سڑ وہ قیامت کا ہونے والا ان کا سچا نوکر بھی میرے جڑا سچا غلام ہو سی آپ یہ محبت میں ان شاء اللہ کل سمجھا سما محبت آخی رکھے یہ بچے بچے سمجھ لگتا ہے محبت سے سما محبت میری یہ بات کر چڑھنے نہیں, محبت میرے دل سے کر چڑھنے نہیں. یہ بڑا بڑا مول ہے یہ فرشاں تو چاہ کے محمد نے مالتا ہی اپنا مالتا ہی اپنا چلو بابا یہ محلے چمائے اس یہ چارے بھی میرے نال سن چستی گل ہے انہوں نے سچے نوکر بھی میرے محلے چ میرے گل فسنے والی ہے. چلو وہ لگے رشتے داری یہ خدا رسول نے رسول کے ٹکڑے جا جو عزت شان رہا ہوتا ہے. ہوں یہ گل اللہ کرے کہ میں تھوڑی سچی محبت ہو تو رسول کا وعدہ میرے ٹکڑا بھی تیرے ٹکڑا بھی ہے. یہ سارا جتنے سی نکلنے نکالے بیٹھے سب تو سچی محبت نہ چاہوں نہ ہو پوے یہ پیارا سچے نام یہ بچے بڑے محلے چ نبی محلے چی اتنے آ کے محدثین نے پاس کی ہے بہت بڑی اور انہوں کا سوال بھی ٹھیک ہے تو جواب داروں کے تو بڑا ٹھیک ہے. سوال محدثین نے کرتے کہ یار ایک عام بندہ عام امتی حضور کے محل چل گیا باقی سارے اونچے اونچے مال کھلے ہیں اور میں نکما گنوگار نکالا ان کی محبت کی وجہ تو اس سے مالے جو جڑا مال حضور ہے جڑا مال ہے بڑے بڑے نے مال کے ہوئے نیوے میں پوچھا یہ تو گناہ نہ سی گستاخی ہو جاتی کتنا میں جواب دیتا ہے انہوں نے میں جس محلے بادشاہ اس محل بادشاہ کی نوکری واسطے اس محل کی گلیاں جھاڑو دینا جس بادشاہ ہے اس بادشاہ دیا جتیاں صاف کرنے والے نوکر بھی کسی نے پنڈے چرنے سے لگے لگے ہوتے یہ جڑا فرمایا نا میں غلام بھی نہ ہو سن یہ سرکار کے یہ چار اس محلے بادشاہ بن کے رہتے ہو سن تیرے میرے سجے سارے بھی کرنے انہوں نے نوکر غلام کمین کے جھاڑو بردار بن کے جڑی جنت کسی کی بھی لوڑ نہیں اتنے بھی نندی لوڑ ہے درجہ کہاں ہی لگنا کہ انہوں کا تعلق ہوئے انہوں کی غلامی ہو گئے. میں مختصر کر کے 5 منزلہ تھوڑے سامنے پیش کی آخری جملہ میں درج کرنا چاہنا ہوں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اتفاق ہو گیا ہر جگہ انہوں کی محبت کی لوڑ ہے ہر جگہ انہوں کی محبت کی وہ سوال کل پھر پوری تقریر میں لفظ محبت کرا گا ان شاء اللہ نظیر میں محبت آخی رکھیں خرچ نہیں بڑا بڑا سچ یہ بات جس میں مل کے لے آئی محبت والا تو پھر پتا لگتا ہے حسین علی اکبر کیویں کی ایک بار میں عرض کرنا چاہنا جناب کی خدمت وہ صرف ایک فکرہ اور آخری سوال کا جواب یہ پتا لگ گیا نبی محبت تو بغیر کائی ہوا اور یہ سوال نبی سونے کو نہ پوچھ رہی کتنی محبت کرنی چاہیے محبت سن بنٹے والی ہے محبت سن گڈیوں میں
محبت سن تھوڑے بھی ہے، عورتوں بھی ہے، برہمن بھی ہے، بہنوں بھی ہے، اپنے اپنے بھی ہے، محبت ہے، ایسے کوئی شک نہیں. پوچھنے والی گل ہے یا رسول اللہ براؤنا جتنی کرنی ہے، ماؤ جتنی کرنی ہے، پیو جتنی کرنی ہے، بہنوں جتنی کرنی ہے، استاد جتنی کرنی ہے، کتنے جتنی محبت چاہیے علی نال اس مہم اس محبت کا معیار کی ہونا چاہیے. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. سبحان اللہ. ادھر بڑا باج باج کے مولوی پڑھتے ہیں تو چھاڑ دیں گے. اگلا لفظ حضور نے فرمایا بإکرتی من نفسہ. فرمایا ان جی گھٹ تو گھٹ محبت کا معیار ہے نا اپنی جان پہلی تھوڑی یہاں محبت دی کہ اپنی جان تو بھی ود کے محبت یہاں کرنی ہے. میں چوڑی دنیا ریس کرنے کی گولے ہر گلی محبت کرنے کا حکم ہے، پر حکم ہے حد میں رہ کے کار. غوث نال محبت کرنے کا حکم ہے، حکم ہے حد میں رہ کے کار. ابدار کو محبت کرنے کا حکم ہے، حکم ہے حد میں رہ کے کار. ماں پیو نال محبت کرنے کا حکم ہے، پر حکم ہے حد میں رہ کے کار. اس کائنات میں صرف 5 ہی ہو جائے راہ پا کے ان کر کے حداں توڑ کے محبت کر. 3 حداں محبت دیا، پہلی محبت دی حد مال، دوسری محبت دی حد اولاد، تے سارے ٹوٹلی ٹیشی محبت دی جان. پیر نال کر محبت حد وچ رہ کے، غوث نال کر محبت حد وچ رہ کے، وہ تے کعبے نال محبت کر حد وچ رہ کے، صفا تے مروا نال محبت وچ رہ کے محبت کر تے جان والی حد وچ رہ کے. واری آ جاوی نبی، واری آ جاوی علی، واری آ جاوی حسن دی، واری آ جاوی حسین دی، واری آ جاوی بی بی پاک دی. تے نبی دا فرمان ہے من نفسہ ہی، سارے تو بڑی محبت کرنا ہے جان نال، پر انہاں دی واری آئی کہ وہ جان نال اتنی پیار محبت نہ کرنی جتنی محمد کے خاندان نال. یہ یار بھی کمزور ہو گیا، کی ضرورت بھی کمزور ہو گئی. کل میں عرض کر سا انہاں محبت کرنی ہے جس تے جڑا کردا ہے وہ نشانیاں ہوں، کہڑی علامت ہوں، پک ہو جاتا ہے لیکن سچی مچی کی محبت نصیب ہوگی. اللہ تعالی پارٹی میری حاضری ہے شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے یہ گلا کی بہت ساری غلطیاں کی مالک معافی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ بھلا ہر دی خیر، دین دی خیر، دنیا دی خیر، ظاہر دی خیر، باطن دی خیر، محفل سجانے والے دی خیر، محفل چھاؤں والے دی خیر، کسی بھی حوالے نہ کوئی خدمت سر انجام دینا لی خمسۃ فی بہا الرن وبائل الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابن الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر کون نیمہ کنی فاطمہ اگر دعوتم رد کنی ور شہور کنو بستدامانے آلے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ